إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم حضرات، اپنے رب کو پہچاننا بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ ایک فرشتہ ابھی آ رہا ہے جو آسمان سے اس سے پہلے کبھی یہاں نہیں آیا ہے۔ وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک املکا جعلک ام عبدا رسولا۔ آپ سے ایک سوال ہے اور آپ کے لیے ایک چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا بندگی کے ساتھ رسول بننا چاہتے ہیں، بندہ رسول بننا چاہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اپنے رب کو بہت اچھی طرح پہچانتے، اللہ کی معرفت بہت زیادہ جن کو تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد تواضع لربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، تواضع اختیار کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بل عبد الرسولہ، نہیں مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے، اس کائنات پہ حکمرانی کا شوق نہیں ہے، اقتدار نہیں چاہیے مجھے تو بندہ رسول بنایا جائے، میں بندگی کے ساتھ رسالت کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی تواضع نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، سردار دو جہاں بن گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی زندگی گزاری آپ نے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ذرا ٹیک لگا لیجئے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگائیں گے تو آپ کو آرام ملے گا، آرام کے ساتھ کھانا کھا لیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا اور اتنا جھکایا کہ پیشانی قریب قریب زمین سے ٹکنے کو آ گئی، اور فرمایا کہ نہیں بل اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد، نہیں میں تو ایسے بیٹھوں گا جیسے غلام بیٹھتا ہے، جیسے بندہ بیٹھتا ہے، اور ایسے کھاؤں گا جیسے غلام کھاتا ہے، جیسے بندہ کھاتا ہے، میں ٹیک لگا کے کیوں کھاؤں گا؟ تواضع کی یہ ادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئی مقام و درجہ، آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی بشر نہیں، آپ سے بڑا کوئی نبی اور رسول بھی نہیں، دنیا کے سارے انسانوں میں جتنے بڑے اور جتنے عظیم آپ تھے اتنے ہی متواضع تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابغونی الضعفاء، میرے لیے کمزوروں کو تلاش کرو، نبی پاک علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے برائیوں سے بچا، اور میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے۔ حب المساکین، مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں۔ اور رب نے بھی بتایا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کے ساتھ غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بیٹھے رہیے، جو صبح شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی رضامندی ہی ان کا مطمع نظر ہے، اور ان کا درجہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کون لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، ہمیں کیا پتا، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے الفقراء والمہاجرون، وہ غریب اور مہاجر لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ انہیں سلام کرو، فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو جا کے سلام کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ نحن من سکان سمائے کا وہ خیرتوں کا من خلقی کا، پروردگار عالم ہم تو تیرے آسمان کے واسی ہیں اور تیری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، پھر آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تو حکم فرما رہا ہے کہ ہم جا کے انہیں سلام کریں؟ کہا کہ وہ یہ لوگ ہیں کہ تصد بهم الثغور وتتقى بهم في المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرحدوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ مصیبتوں میں آگے آ جاتے ہیں، اپنا سینہ مسلمانوں کے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں، اور سب بلائیں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اور دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی مر جاتا ہے دل میں گھٹے گھٹے ارمان لے کے، آرزویں دلوں میں پروان چڑھتی ہیں، لیکن یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی آرزو پوری کر سکے، اپنی تمنا پوری کر سکے۔ تو سارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہوگا یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم نے جو دنیا میں صبر کیا، تم نے ناجائز نہیں کیا، حرام نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، زندگی بھر انسانیت کی خدمت میں لگے رہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ اور آج
یہ آخرت کا نعمتوں والا گھر تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم اس کے مستحق ہو، اللہ نے سلام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یبغونی فی الضعفاء، یبغونی الضعفاء، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو یا میرے لیے کمزوروں کو تلاش کر کے لے آؤ۔ کیوں کمزوروں کو تلاش کر کے لے آئے؟ کیا خوبی ہے ان کے اندر؟ نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، آخر ان کو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ جانتے ہو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ جو تم پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ تمہیں جو کامیابی ملتی ہے یہ انہی کمزوروں کی وجہ سے، کمزوروں کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفہم بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ ان کی دعائیں جب یہ اللہ کے حضور کی گرا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارحم المسلمین، کہ اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے کمزوروں کی مدد فرما، تو آسمان کے دروازے ان کی دعاؤں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجابت استقبال کے لیے آتی ہے، اور ان کی نمازیں ہیں، وہ نمازیں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نمازیں ادا کرتے رہتے ہیں، اور ان کا اخلاص اللہ سے سچی محبت کرنے والے، اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کو جو پہچان لے گا اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کے ساتھ، عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، اور کیسے تھے؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے جسامت والے، ان جیسے مال و دولت والے، طاقت و قوت والے اس کائنات کا خالق خود فرما رہا کہ پیدا نہیں کیے گئے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے لوگ جو اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہی میں نہیں، اپنی طاقت و قوت میں بھی اتنے آگے تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بناتے تھے، اور وہ فرعون میخوں والا جہاں فوج اس کی قیام کرتی تھی ہر طرف خیمے ہی خیمے نظر آتے تھے، یا یہ کہ جو اس کی مخالفت کرتا تھا اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک دی جاتی تھی۔ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اکثر فیہا الفساد، انہوں نے زمین میں بڑا ادھم مچایا، بڑا فساد مچایا، اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی، بے حیائیاں کی، فحاشیاں کی، اللہ کے کمزور بندوں کو ستایا، ظلم و زیادتی کی، اپنے حکومت و اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو تیرے رب نے کیا کیا؟ اپنے عذاب کا کوڑا ان کو برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا رب گھات میں ہے، جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کی شان رحیمی یہ ہے کہ 100 آدمی کا قاتل جب اپنے گناہوں پہ نادم ہو، جب توبہ کرتا ہوا، التجائیں کرتا ہوا، طرف طرف کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوا آیا، تو کہا کہ جا نیکوں کی بستی کی طرف چلا جا، قدم آگے بڑھا، برائی سے دامن کھینچ لے، گناہوں سے الگ ہو جا، اور
جب وہ نیکوں کی بستی کی طرف اپنے نیک جذبات لے کر اپنے اخلاص لے کر جا رہا تھا تو موت آ گئی درمیان راستے میں، اور عذاب کے فرشتے رحمت کے فرشتے دونوں آ گئے۔ اس کے سابقہ گناہ کے لیے عذاب کے فرشتے آئے اور اس کے توبہ اور اخلاص کے لیے رحمت کے فرشتے آئے۔ گناہوں کا تو دفتر سجا ہوا ہے، نہ جانے کتنے گناہ ہیں، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، تو عذاب کے فرشتے تو زیادہ مستحق ہیں کہ اس کی روح نکال لیں، لیکن ان گناہوں کے مقابلے میں رب کی رحمت ہے، اخلاص کی قدردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اللہ تو قدردان ہے، اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ نے بھیجا فیصلہ کرنے والے کو، کہا زمین ناپو، اچھے لوگوں کی بستی کی طرف اگر راستہ کم ہے تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس کی روح نکال لیں، اور برے لوگوں سے اگر قریب ہے تو عذاب کے فرشتے نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا، زمین ناپی گئی تو نیک لوگوں سے قریب نکلی، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو بخش دے گا۔ اور اللہ نے ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار عورت، جذبہ رحمت کی وجہ سے کہ اس نے ایک مخلوق پہ اللہ کی دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور کنویں کی مڈیر پہ اپنا سر پٹک رہا ہے، اس کے دل میں جذبہ رحمت بیدار ہوا، اس کی انسانیت بلند ہو کر سامنے آئی تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا، کنویں میں ڈال کے پانی نکالا اور کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بغی عورت کو اور اس بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ اور ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو عذاب میں ڈال دیا، اس لیے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھلاتی تھی نہ اسے آزاد کرتی تھی، تو اپنی غذا خود ہی تلاش کر دے، ایک بلی مر گئی تو اللہ نے اس کو جہنم کے عذاب کا شکار کر دیا۔ اپنے رب کو پہچانو، جانو کہ تمہارا رب کیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا کے سارے انسانوں، تم سب فقیر ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، جس کو میں کھلاؤں وہ کھائے، جسے میں پلاؤں وہ پیے، جسے میں پہناؤں وہ پہنے، اور تم سب فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، قابل تعریف ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے اس کے بعد رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کو سمیٹ کے دیتا ہے۔ بنادا ہم چنا روزی رسانت کہ دانا اندرا ہے رب مانت۔ نادانوں کو ایسے راستے سے چھپن پھاڑ کے دیتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی، ایم اے، بی اے، اسپیشلسٹ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس انگوٹھا چھاپ کو کہاں سے مل رہا ہے۔ بنادا ہم چنا روزی رسانت کہ دانا اندرا ہے رب مانت۔ عقل مندوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ دل قیامت میں سے یہ پوچھے گا کہ بندے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے دیکھنے نہیں آیا، مجھے پوچھنے نہیں آیا، بیمار پرسی کرنے نہیں آیا۔ رب العالمین کیف اعوذک وانت رب العالمین، تیری بیماری اور تیری عیادت، ارے تو رب العالمین ہے، کیا نہیں سمجھا تو نے؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس بندے کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، وہی مل جاتا میں تجھے۔
اور فرمایا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں کھلایا تو نے مجھے. کہا رب العالمین تجھے اور میں کھلاؤں؟ آخر کیسے کھلاتا؟ تو رب العالمین ہے. کہا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا. اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا تو آج وہ ذخیرہ تیرا بینک بیلنس میرے پاس یہاں موجود ہوتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا. رب العالمین تجھے کیسے پانی پلاؤں؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر پلایا ہوتا تو آج یہ بینک بیلنس یہاں تجھے ملتا. اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو جانو. اس دنیا میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے تو بہت تھے اللہ کی اطاعت کے لیے، شکر گزاری کے لیے. انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسانیت کے ساتھ جئیں اور اس دنیا میں اپنی بلندی کا ثبوت دیں. اور جن لوگوں نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ بلند و بالا ہو گئے. اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی جماعت، انبیاء کی جماعت اور انبیاء کے صحابہ کی جماعت کیسے زندگی گزارتی تھی. اس دنیا کی حقیقت کو انہوں نے کیسے سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کعبہ کے پاس گیا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور مجھے دیکھا تو کہتے ہم الاخسرون ورب الکعبۃ، ہم الاخسرون ورب الکعبۃ. رب کعبہ کی قسم یہ گھاٹے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ گھاٹے میں ہیں. کہا کہ میں بے چین ہو گیا. میں نے کہا میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی یہ گھاٹا گھاٹا کیا لگا رکھا ہے؟ کہا کہ بے چینی کے مارے کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی من ہوں، اے اللہ کے رسول کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں؟ قال اکثرون مالن، جن کے پاس بہت دولت ہے، جن کے پاس بہت دولت ہے وہ گھاٹے میں ہیں یقینی طور پر. کیوں؟ اللہ کے نبی فرمایا کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ گھاٹے میں ہے جن کے پاس بہت مال ہے. لیکن الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، لیکن جو لوگ یوں خرچ کرتے ہیں، یوں خرچ کرتے ہیں، یوں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. اب دیکھو کہ روزہ کس لیے دیا گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں میں فرض کیے گئے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیسے متقی بن جاؤ گے؟ جنگل میں نکل جاؤ، ایک ٹانگ کھڑی کر لو اور تسبیح ہاتھ میں لے لو اور پڑھتے رہو 10,000 بار سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بن جاؤ گے متقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک بڑے میاں دو آدمیوں کے کندھوں پہ، اپنے جوان بیٹوں کے کندھے پہ حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، چلے جا رہے پیدل. ارے بھائی یہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے گھسٹتے ہوئے جا رہے؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی انہوں نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ پیدل ہی جائیں گے حج کرنے کے لیے. نہیں، ان اللہ غنی عن تعذیبہ نفسہ ھذا، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑے میاں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں. ان کو کہو کہ جائیں، سواری پہ بیٹھ جائیں اور آرام سے تشریف لے جائیں. تو اسلام کا مزاج یہ ہے، یہ نہیں کہ بہت تپسیا کرو گے تو بہت بڑے درجے پہ پہنچ جاؤ گے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کا مطالبہ تم سے کیا ہے. فرمایا کہ ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. کیسے متقی بن جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض
الارض والسماء والارض عدت للمتقین. ادھر جلدی کرو، تیزی کے ساتھ آؤ. کہاں تیزی کے ساتھ آؤ؟ ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے. ورلڈ کپ کے لیے لوگ اتنی تیزی کے ساتھ بھاگیں گے کہ تراویح کے لیے مسجد خالی ہو جائے گی. ورلڈ کپ جس میں بے حیائی ہے، جس میں جوا ہے، جس میں فساد ہے، جس میں وقت کی بربادی ہے، جو اسلامی کلچر سے ٹکرانے والی چیز ہے، اس کے لیے اتنا شوق، اس کے لیے اتنا جذبہ. سیریل دیکھنے کے لیے بھاگیں گے، شادی میں جانے کے لیے بھاگیں گے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مسجد خالی کر کے مارکیٹ میں فیشن تلاش کرتے گھومیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جلدی کرو. کس چیز میں جلدی کرو؟ سارعوا الی مغفرۃ، اپنے رب کی بخشش مانگنے کے لیے جلدی کرو. بخشش مانگنے کے لیے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتے تھے، بڑی خدمت کی. یہاں تک کہ کہتے جب اللہ کے نبی اپنے کمرے میں چلے جاتے تو بھی میں دروازے میں بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں کوئی ضرورت نہ پڑ جائے، میرے حبیب کو، میرے نبی کو کوئی ضرورت نہ پڑ جائے، میں یہاں موجود رہوں گا. اور اللہ کے نبی کے اندر سے آواز آتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ. اتنا پڑھتے تھے کہ میں تو اکتا جاتا. پھر کبھی مجھے نیند آ جاتی تھی، بوجھل ہو کے تب میں چلا جاتا. ایک دن اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ربیعہ مانگو، آج میں تمہیں کچھ دوں گا. کہا اللہ کے نبی جب آپ کہتے ہیں کہ مانگو تو سوچنے بھی دیجیے کہ کیا مانگو. کہا ٹھیک ہے جاؤ سوچ لو. آئے پھر سوچ ساچ کے. کہا کہ ربیعہ سوچ لیا؟ کہاں اسألک ان تشفع لی الی ربک ان یعتقنی من النار. کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، میری مانگ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے دربار میں میری سفارش کر دیں کہ مجھ کو جہنم سے آزاد کر دیں، مجھ کو جہنم سے آزاد کر دے. کتنا گولڈن چانس تھا ربیعہ کے لیے کہ جب خیبر فتح ہو جائے تو میرے نام سے بھی پٹا لکھ دینا 2-4-10 ایکڑ کا، یا کچھ اور لکھ دیجئے کہ جب مال غنیمت آئے گا تو 10-20 تولہ سونا میرے کھاتے میں آ جائے گا. یہ بھی تو مانگ سکتے تھے ربیعہ، تو یہ بھی مانگ سکتے تھے. لینڈ لاز بن سکتے تھے، اپنا بیلنس بڑھا سکتے تھے. لیکن ربیعہ تو عجیب آدمی، کہتے کہ اپنے رب سے سفارش کر دیجئے کہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. اور مسلم کی روایت میں ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اگر کچھ دینا ہی ہے تو یہی بات چاہتا ہوں کہ آپ کی رفاقت مل جائے جنت میں. دونوں روایتوں کو ملاؤ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ مجھے مل جائے. تو کہا کہ ربیعہ ٹھیک ہے بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں مشورہ کس نے دیا اس مانگ کا، اس مطالبے کا؟ کہاں سے بات، یہ آئیڈیا تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ میں نے خود سوچا کہ ربیعہ دنیا کیا ہے، جو قسمت میں لکھی ہو تو مل ہی جائے گی. رسول اللہ کا درجہ رب کے یہاں اتنا بلند ہے، اگر کچھ مانگنا ہی ہے تو آخرت کی مانگ لے. تو اللہ کے نبی یہ سوچ کے میں نے مانگ لیا. کہا ٹھیک ہے جیسا تو چاہتا ہے میں ویسے ہی کروں گا. انی علی ذالک بکثرۃ السجود، لیکن میری مدد کر کہ کثرت سے اپنے رب کو سجدے کیا کر، اپنے رب کو کثرت سے سجدے کیا کر. یہ سجدے انسان کو بلند کرتے ہیں. انہی سجدوں کو چھوڑ کے بھاگتا ہے بازاروں میں، گلیوں میں، اپنی بزنس میں. یہ سجدے دیکھ تجھے کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. ان سجدوں کی قیمت سمجھ، اپنے رب کو پہچان لے. کیا کہتا ہے رب؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء والارض. بخشش کی طرف بھاگو اور جنت کی طرف بھاگو. اعدت للمتقین، ہر للو پنجو کے لیے نہیں تیار کی گئی.
کہ جو چاہے بس تو جنت مل جائے. وعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے جنت. کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا کہ جو لوگ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ 5000 کارڈ چھپاتے ہیں شادی میں اور بانٹ دیتے ہیں سب لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، اور 20 آئٹم بناتے ہیں شادی میں. فلاں کے یہاں کتنا بنا تھا؟ 8 آئٹم تھا، اپنے یہاں 10 ہونا چاہیے. فلاں نے کون سی مچھلی کھلائی تھی؟ اپنے کو پاپلیٹ ہی چاہیے، تو اس سے بھی کوئی اچھی مچھلی ہو وہ لے آنا. کہاں چلا گیا پیسہ؟ کہاں چلا گیا؟ نبی کے زمانے میں شادی کیسے ہوتی تھی؟ ایک عورت آئی، کہا اللہ کے نبی مجھ سے شادی کر لیجیے گا، آپ کو ضرورت. کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کرا دیجیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ ہے لے آؤ. کہا ایک چادر ہی ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی چادر ہے. کہا چادر کیا کرو گے میاں؟ تم اوڑھو گے تو اس کو ضرورت، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور وہ لے لے گی تو تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی. جاؤ گھر میں ڈھونڈو، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو لے آؤ. لیا بیچارہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے آ گیا. کہا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تب جاؤ، قرآن یاد ہے نا؟ ہاں یاد. کہو کہ جاؤ اس عورت کی شادی میں نے قرآن کے محل پہ تمہارے ساتھ کر دی. دیکھا عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو گئی. کون عبد الرحمن ابن عوف؟ جب ان کا انتقال ہوا تو کڑھاریاں لے لے کے سونے کے ڈلے کاٹے گئے ان کے ورثہ میں بانٹنے کے لیے. وہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، انہوں نے 100 کارڈ بھی نہیں چھپایا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ میری شادی ہو گئی کہ نکاح پڑھانے کے لیے آ جائیے. یہاں تو دلی کے امام آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے. سوچیے آپ کہ امت کہاں جا رہی ہے. دلی کے امام آئے صاحب نکاح پڑھانے کے لیے، اور کل تو ہو سکتا ہے کہ امام کعبہ بھی آ جائے کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے. جو کام کرنے کے ہے یہ امت نہیں کرتی، جو نہیں کرنے کے ہے اس میں آگے بڑھتی ہے. سارے صحابہ میں ڈھونڈو، تلاش کرو، جاؤ اپنے آپ کو اہل کتاب، اہل سنت، اہل حدیث بولنے والوں، جا کے ڈھونڈو کہ کس صحابی نے اپنے ولیمے میں 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے 100 لوگوں کو اپنے ولیمے میں کھانا کھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیسے ہو گیا؟ شادی ہوئی، سفر میں آپ نے کہا کس کے پاس کیا ہے سب لے آؤ. کوئی ستو لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی گھی لے آیا، سب کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ کھاؤ، یہ محمد کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کوئی جو اس آئیڈیل کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آئیڈیل دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، جو اللہ کا امیدوار ہے، آخرت کا امیدوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسے والے کیا کرتے تھے؟ پیسے والے یہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا تھا. اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں دعوت کھانے گئے تو دروازے ہی سے واپس چلے گئے. فاطمہ گھبرا گئی، کیوں؟ حضرت علی کو بھیجا، جاؤ دیکھو تو صحیح کہ بابا کیوں واپس چلے گئے. حضرت علی بھاگے ہوئے گئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات مزاج خلاف مزاج ہوئی، حکم فرمائیے آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. کہا تمہارے یہاں دیوار پہ پردہ لگا ہوا تھا، اللہ نے ہم کو دیوار کو کپڑا پہنانے کا حکم نہیں دیا، پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا حکم نہیں دیا ہے. ارے بندوں کو کپڑے پہناؤ. نبی کی تو چادر بھی لوگ اتار کے لے جاتے تھے جسم سے، بانٹ دیتے تھے. آپ نے کہا کہ لیس لی من ھذا الفیء الا الخبز
والخمس مردود علیکم، میرا تو حصہ خالی 5واں ہے اس سو میں سے، اور یہ میں اپنا 5واں حصہ بھی تمہیں کو دے دیتا ہوں، تمہیں کو دے دیتا ہوں۔ اور آپ دیکھو کہ صحابہ میں جو پیسے والے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور 35,000 روپے میں بیر روما خرید کے مسلمانوں کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے آج رسول اللہ کی مسجد تنگ ہو گئی ہے، وہ جگہ جو پڑوس کی ہے جو خرید کے مسجد میں ڈالے گا اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خرید کے وہ جگہ مسجد میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ آج اس لشکر کو جو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ذرا سوچو صحیح، سوچو صحیح ہے، 5,000 کارڈ چھپوانے والوں زندگی میں کبھی تصور بھی کیا ہے 300 اونٹ ماں زین کے ماں کاٹھی کے تمام ساز و سامان سے لاد کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خرید کے لے آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں کھڑا کر دیا اور 1,000 سونے کے سکے آپ کے دامن میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی اسے اچھالتے تھے، کہتے تھے ما ذرہ عثمان بعد هذا اليوم، آج کے بعد پھر عثمان کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ جنت کی خریداری، جنت کی خریداری میں اتنے پیچھے اور خواہشات کی پیروی میں اتنے آگے۔ تو فرمایا کہ خرچ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے مالدار تھے، ہر سال اپنے محلے والوں کو حج کراتے اپنے پیسے سے، اور ہر حاجی کو اتنا پیسہ دیتے تھے کہ اپنا گفٹ خرید کے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا لگتا سامان بھی لے جائے۔ کتنے یتیموں کا خرچہ بڑھا ہوا، کتنے بیواؤں کا، کتنے مسکینوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اس معاشرے میں دیکھو کہ جو شادی میں 50 لاکھ سے، اور ابھی سنا کہ کتاب و سنت والے نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے شادی میں، اور جو لوگ یہ 50 لاکھ خرچ کرتے ہیں نا انہی کی بہن کے بچوں کو فیس دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، انہی کے بھائی کی بیماری کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، انہی کا بھتیجا تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے، اور کبھی جیب ڈھیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ملت کا درد لے کر جینے والی امت آج اتنی سیلفش ہو گئی، اتنی خود غرض ہو گئی کہ اپنے لیے لاکھوں کروڑوں کے بارے میں آ رہے، اور اس امت میں کتنے بھوکے ہیں، کتنے ننگے ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنے جاہل ہیں۔ ذرا پوچھو تو صحیح، تمہارے مسجد کا جو امام ہے اس کے بعد اپنے بچوں کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے، تمہاری مسجد کا جو مؤذن ہے، تمہارا جو پڑوسی ہے اس کے بعد کھانے کو نہیں ہے، گھر میں کمانے والا بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں ہے جی جو اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار 400 دینار کی تھیلی بنائی، سونے کے سکے، اور کہا اس کو لے جاؤ ابو عبیدہ کے گھر میں دے آؤ، اور تھوڑا کسی بہانے سے رکے رہنا، دیکھنا کہ ابو عبیدہ کرتے کیا ہیں۔ وہ غلام لے کے گیا، دیا، کہا کہ امیر المومنین نے بھیجا کہ آپ اس کو اپنی ضرورت پہ خرچ کیجیے۔ بڑی دعائیں دی امیر المومنین کو۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائیں، اپنے خادم کو بلایا، کہا یہ 7
دینار والی تھیلی فلاں کے گھر میں لے آؤ، یہ 6 والی فلاں کے گھر میں لے آؤ، یہ 5 والی فلاں کے گھر میں لے آؤ، یہ مجبور ہے، وہ پریشان ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، لے آؤ۔ تاکہ سب بانٹ کے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد لوٹ کے گیا غلام، امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس کیا دیکھا؟ کہا کہ حضور یہ دیکھا۔ کہا الحمدللہ۔ کہا دوسری تھیلی تیار ہے، معاذ ابن جبل کے یہاں لے جاؤ، دے دو، اور ایسے کرنا دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں۔ کہا کہ لے گیا۔ معاذ ابن جبل نے بھی تھیلیاں بنائی اور کہا یہ تھیلی فلاں کو، یہ تھیلی فلاں کو، یہ تھیلی فلاں کو۔ جب پورا پیسہ ختم ہونے کو آیا تو بیوی نے کہا کہ ارے ہم بھی تو مسکین ہیں، ہم بھی تو فقیر ہیں، اللہ والے ہمیں بھی تو کچھ دے دو۔ کہا 2 دینار بچے تو تم بھی پکڑ لو۔ دیکھا آپ نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے پیسے والے کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حلم برسا دیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں کافروں کا کلیجہ پھاڑ دینے والے ہیں۔ کوئی ہمت ہے؟ جس میدان میں گئے 10 لاکھ کی فوج 10,000 آدمیوں سے فتح کر لی، لاکھ کی فوج 1000 2000 سے فتح کر لی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، ایک دوسرے کے درد سے تڑپ جانے والے ہیں۔ اور جب پاؤ گے انہیں میدان جنگ کے باہر تو اللہ کے سامنے سجدے میں ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گر گرا رہے ہوں گے، معافیا مانگ رہے ہوں گے، رحمت کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور عرش کے دروازے ان کے لیے کیوں نہ کھلیں گے کہ جن کا دل، جن کا دماغ، جن کی آرزوئیں ہمیشہ اپنے رب کی چاہتوں کے گرد گھومتی ہیں، اپنے رب کے فیصلوں کے گرد گھومتی ہیں، اور اپنے رب کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو آدمی فریاد کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کو تکلیف دینا نہیں چھوڑ دیتا ہے، اس کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں تو بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ روزہ بلند اخلاق کی دعوت ہے، روزہ انسانیت کے درد کو محسوس کرنے کی دعوت ہے، روزہ اسلامی معاشرے کی اخوت کی دعوت ہے، بھائی چارگی کی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے۔ اور جب غلام لوٹ کے عمر ابن خطاب کے پاس آیا تو کہا الحمدللہ بعضهم من بعض، اللہ کا شکر ہے کہ پورا مدینہ ایک ہی رنگ میں لگا ہوا ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس کو بھی تھیلی لے جا کے دے دو وہ آگے بڑھا دینے والا ہے۔ تو کبھی تھیلیوں کی کمی ہوئی ان کے پاس؟ کبھی رب نے ان کو کساد بازاری میں ڈالا، 50 سال میں آدھی دنیا دے دی، کیسر و کسرا کے خزانے دے دیے، اور ایک ایک آدمی کپتان کے رومال میں ناک کھول کے کہتا بخن بخن، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ان غریبوں کو نظر انداز کر کے تم خوشحال رہ سکتے ہو؟ امت میں اتنے جاہل، اتنے یتیم، اتنی بیوائیں، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، تمہاری خوشیاں برقرار نہیں رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جب تم ان کی سنو گے، ان کی مانو گے۔ اسی لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ شر الطعام طعام الولیمۃ یدعی لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے برا کھانا، سب سے بدترین کھانا وہ کھانا جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، برا کھانا بتایا اللہ کے نبی نے۔ سب سے برا کھانا جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے، ان کے گھروں میں پہنچ کے کاٹ دیے جائیں،
اور غریبوں کو یوں ہی بہلا دیا جائے، بھلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ایک بات سن کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، غور کرو کہ اللہ کی نگاہ میں بات کیا ہے، اپنے رب کو پہچانو۔ مکہ کے بڑے بڑے چودھری آئے، کہا کہ یار تمہاری مجلس میں یہ بلال، یہ عمار، یہ عبداللہ ابن مسعود، پھٹے پرانے کپڑے، ان کے کپڑے سے بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، تو ہم بڑے بڑے لوگ کیسے تمہاری مجلس میں بیٹھے؟ ان کو پہلے بھگاؤ، ان کو بھگاؤ گے تو ہم تمہاری مجلس میں بیٹھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جھٹ سے قرآن نازل کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں، ان کو بھگانا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، انہی کے جمگھٹ میں، انہی کے جلوس میں، اور جانتے تھے آپ کہ اللہ کی رحمتیں اگر آئیں گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی لیے کبھی اگر اپنے دل کو پتھر ہوتا ہوا دیکھو تو کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں بیماریاں پکڑے ہوئی ہیں تو دوسروں کی بیماریوں کا درد محسوس کرو۔ اگر کبھی مصیبتیں آئی ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت کے معاملے کرو اور دیکھو کہ رب تعالیٰ تمہاری مصیبتیں کیسے دور فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کی مصیبت دنیا میں ختم کر دے گا، اللہ اس کی آخرت میں مصیبت ختم کر دے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر بندہ کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہی پیغام ہے روزے کا کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ، نیکیاں کرو اور دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرو، اور اس دنیا میں فضول خرچی سے بچو، دنیا میں دل لگانے سے بچو، کیونکہ یہاں جو کچھ کھاؤ گے پیو گے سب ختم ہو جائے گا۔ بلکہ بسا اوقات جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے قیامت کے دن، یقینی گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ لیکن اگر آخرت کے لیے بنا لیا، یہ میں تمہاری دشمنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے عیش و آرام کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری جنت کی بات کر رہا ہوں، تمہاری کامیابی کی بات کر رہا ہوں، تمہاری نجات کی بات کر رہا ہوں۔ میں تم سے محبت کر رہا ہوں، اس لیے تم کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، تقویٰ پہ زندہ رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جیے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کا خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت سے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔